آپ کو کسی نے لانچ کیا؟ میرے دل نے لانچ کیا، میرے دماغ نے مجھے لانچ کیا، کیونکہ یہ میرے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہے کہ ایک بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ جی میں پیپلز پارٹی سے آیا ہوں 2 سال پہلے، اور وہ کلیم کر لے کہ جی میں چیئرمین ہوں۔ جی مجھے بہت سخت اعتراض تھا کہ جیسے اکبر ایس بابر صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی جدوجہد کی۔ کانفرنس کے ایک دم بعد آپ نہیں گئی منظر عام؟ تو کیا پتہ میں نے اعتراض کیا۔ اور اعتراض کس کے سامنے کیا؟ خان صاحب جیل کے اندر ہے، اور تو اس کے اوپر نورین نے ہنسنا ہے یا رونا ہے؟ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر میں کیسے مان لوں کہ خان نے کہا؟ تحریک انصاف ایسی پارٹی ہے جس میں انصاف نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے نورین فاروق خان، جو کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے، اس طرح ہی وائرل ہوتی ہے۔ تو آج ان سے ہم ڈسکشن کریں گے، ان سے بات کریں گے۔ میم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میم نورین رو کیوں رہی تھی، اور وہ بھی اس ایج میں بچے روتے ہیں؟ نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ وہ میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ وہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور مطلب ہم نے پٹیشن دی ہے پارٹی الیکشن کے اگینسٹ، تو اس وقت یہ جو تھے علی گوہر، جو کہ 2 سال پہلے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور جو کہ گوہر علی خان، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جیسے میں ہو گئی، اکبر ایس بابر ہو گئے، مزمل سندھو ہو گیا، اور بھی مطلب کافی سارے تھے ہم لوگ، کہ جی یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، مطلب دے آر ناٹ دا ممبرز آف پی ٹی آئی۔ تو وہ جب اس نے یہ لفظ بولا، اور مطلب 5 رکنی پینل تھا، چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ 4 اور ججز بھی تھے، تو مطلب آئی ریئلی فیلٹ بیڈ، کیونکہ مجھے ایک لمحے میں جسے کہتے ہیں نا اپنی پوری جدوجہد یاد آ گئی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا یا جیسے پارٹی میں آئی، تو وہ آئی ریئلی فیل ویری بیڈ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے گئی، جو الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے، تو دین آئی سیڈ کہ جی مطلب یہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جی ہم لوگ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں۔ مطلب پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں 99 میں آئی اور اس طرح ان ڈفرینٹ عہدوں پہ رہی۔ تو وہ ایک لمحہ تھا، جذباتی لمحہ، جس میں میرے دل کو ٹھیس پہنچی اور میری آنکھیں آبیدہ ہو گئیں۔ پھر نورین ہنس بھی رہی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے؟ وہ تو پھر یہ ہوا ہے نا کہ جب ہماری اپلیکیشن مطلب پٹیشن وہاں سے مطلب ڈیسیجن آ گیا، ان لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، دین پھر الیکشن کمیشن جب گیا سپریم کورٹ میں، تو جب بھی ہمیں کال کیا تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ جب ہم سے پوچھا گیا تو میں نے تو وہی چیزیں ریپیٹ کی کہ جو تھیں اصل میں۔ صحیح۔ اچھا، نورین بیسیکلی کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ جی نورین جو ہے مطلب آئی یوز ٹو ورک ان پاکستان اسٹیل ملز، اور اس کے بعد یہ کہ خان صاحب سے میری ملاقات جو ہوئی تھی پہلی مرتبہ کراچی میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی یہ تھا کہ جب 96 میں پارٹی بنی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں، تو ایز اے ممبر تو میں نے پارٹی جوائن کر لی تھی، اور اس کے بعد 97 کا ہوا الیکشن، جنرل الیکشن، تو ادھر کوئی کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، تو جب میں نے مطلب ووٹ ڈالا اس میں، تو میرا بہت زیادہ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس بیلٹ باکس میں سے نا صرف آپ کا ہی ایک ووٹ نکلے گا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ آج میرا ایک ووٹ نکلے گا، کل اسی بیلٹ باکس میں سے لاکھوں ووٹ نکلیں گے۔ مطلب خان صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بڑا پرانا ہے۔ عارف الوی بھی ان کے ساتھ بڑے پرانے دوست تھے۔ جی عارف الوی اور میں ہی کراچی میں جو تھے، دونوں لوگ ٹی وی چینلز پہ جاتے تھے، پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ تو جب میں ادھر آ رہی تھی 2009 میں، تو عارف الوی صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اب تو ایک بہت ویکیوم آ جائے گا، کیونکہ تم اور میں ہی تو ٹی وی پہ جاتے ہیں، صحیح، جو ٹاک شوز وغیرہ میں۔ مطلب یہ صدر عارف الوی صاحب اس نے آپ وقت کو جنرل کہا سیکرٹری تھے، اچھا، ہی واز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی ایٹ دیٹ ٹائم۔ صحیح۔ تو عارف الوی صاحب نے آپ کو یہ کہا، اور نورین کا تعلق خان صاحب سے اس ٹائم سے جب پی ٹی آئی پارٹی نئی بنی تھی؟ جی بالکل۔ تو 1996 میں پی ٹی آئی کی پارٹی بنی تھی، جی تو میں 99 سے ایز اے عہدیدار ڈفرینٹ عہدوں پہ آئی ہوں۔ تو پھر ایک عارف الوی صاحب اور آپ دونوں مطلب ان کے ساتھ چلتے آ رہے تھے، پھر عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور نورین منظر عام پر نہیں آتی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں دراصل پہلے جو 2013 کا الیکشن تھا، اس میں میں نے جاوید ہاشمی صاحب کی کمپین کی، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے الیکشن چھوڑا تو اسد عمر صاحب کی کمپین کی، اور مطلب پورے E11 میں پولنگ ایجنٹ سے لے کے ان کی ساری میٹنگ سب کچھ، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس وقت تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید کام بولتا ہے، تو آئی یوز ٹو ورک لاٹ فار پارٹی۔ پورا پاکستان میں گھومی ہوں، گلی گلی، گاؤں کہ جی پارٹی کو ہم اسٹرینتھن کریں، پارٹی میں ممبرز لے کے آئیں۔ تو میرے
تھا کہ جو بندہ کام کرتا ہے نا تو کام بولتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ 2018 کے الیکشن کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ کام نہیں بولتا, یہاں پہ لابیز بولتی ہیں, تعلقات بولتے ہیں. صحیح. تو پھر اس کے بعد خان صاحب سے تعلق کب مطلب نازک صورتحال پر پہنچ گیا؟ نہیں, تو میں تو پرائم منسٹر آفس میں بھی تھی. جب خان صاحب پرائم منسٹر آفس میں تھے تو میں نعیم الحق کے ساتھ تھی. ہم لوگوں نے بیٹھ کے پورے ڈفرینٹ اداروں کا ڈیٹا تیار کیا, پارٹی کے جتنے پرانے ممبرس تھے. مجھے جیسے یہ لوگ جا کے بیٹھے ہیں پرائم منسٹر آفس میں تو نعیم الحق کا مجھے صبح 7 بجے فون آیا ہے, کیونکہ میں تھوڑی سی ڈپریس تھی کہ ظاہر ہے 18 کے الیکشن میں بھی میرا کہیں نام نہیں آیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ الیکشن میں حصہ لیا تھا 18 نہیں, میں نے نہیں لیا تھا, لیکن یہ لوگ اگر چاہتے تو ریزرو سیٹ پہ ریکمینڈ کر سکتے تھے. تو مجھے نعیم الحق نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے تم ہو کہ ہمارے ساتھ شروع سے ہو, تو ان لوگوں کو ہم نے کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, تو تم آؤ اور لسٹیں بناؤ جتنے پرانے لوگ جو رہ گئے ہیں جن کو ہم ایم این اے یا ایم پی اے نہیں بنا سکے. تو وہ میں اسی دن جا کے پرائم منسٹر آفس میں نے وہ ساری لسٹیں بنائیں. پھر جتنے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز ہیں پورے پاکستان کے وہ لسٹیں بنائیں. تو مطلب اور جس دن لاسٹ ڈے عمران خان اسمبلی میں اپنا ریزگنیشن سائن کر رہے تھے تو میں ان کی لیفٹ سائڈ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی اسی کمرے میں. جس رات کو نکل رہے تھے پھر؟ نہیں, رات کو نہیں ہے, اگلے دن جو اسمبلی میں آ کے سارے ریزگنیشن نہیں سائن کر رہے تھے. تو اس وقت جیسے خان صاحب یہ بیٹھے تھے ہیڈ ٹیبل پہ, تو میں ادھر لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی ویسے؟ بات تو کوئی نہیں ہوتی. اس نے کہا تھا کہ جی میں تو بس میں تو نہیں رہوں گا, میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں, اور بس یہ بات. تو ظاہر اس ٹائم تو ہی واز ناٹ ان دا ٹیمپرامنٹ ٹو ٹاک ٹو اینی ون. اب وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کالی اینک لگا کے, تو وہ تو پتہ نہیں, مطلب ہی مسٹ بی ویری ویری اپسیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر رہنا 4 سال تک تقریباً, پھر آپ نے ادھر ٹائم گزارا. جی. نورین صاحبہ کا کام کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر؟ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے یہ تھا کہ جتنے پاکستان کے ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان میں کتنے بورڈ ممبرز ہیں, کتنے ممبرز ہم آفیشیل جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اور کتنے ممبرز جو ہیں وہ پارٹی کے جن کو ہم لگا سکتے ہیں ایز اے ممبر. تو وہ سارا میں نے ڈیٹا کمپائل کیا. پھر پارٹی کے جتنے لوگ تھے تھرو آؤٹ پاکستان کہ میل بھی فیمیل بھی, کہ جن کو ہم نے ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹس پہ نہیں لائے تو ان کو مختلف اداروں میں جو لگانا تھا وہ والا ڈیٹا میں نے کمپائل کیا. پھر جو پہلے ہمارے فرسٹ 100 ڈیز تھے اس کا تو ہمارا ایجنڈا جو تھا نا, وہ اس میں تو بہت زور و شور سے کام ہو رہا تھا 100 ڈیز میں, کہ ہم نے جو اپنا پلان دیا تھا 100 ڈیز کا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں جب صبح 9 بجے جاتی تھی وہاں پہ, اور اکثر جب میں باہر نکلتی تھی نا, مطلب وہ بیٹھ کے جب بندہ لکھ رہا ہو سارا دن تو باہر اندھیرا ہوتا تھا, کیونکہ وہ شیڈز اور پردوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ٹائم کیا ہے. صحیح. تو مطلب یہ کام کر رہی تھی. اچھا, خان صاحب کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا, پی ایم آفس کے اندر بھی باہر بھی, کیسی انسان ہے خان صاحب؟ خان صاحب جو ہیں, جو دکھتا ہے شاید وہ بکتا نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا جو پرسیپشن ہے دنیا کے سامنے, مطلب ہی از اے لیڈر, اور مطلب ہی یوز ٹو ٹاک الاٹ کہ جی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, ریاست مدینہ کی باتیں کی ہیں, لیکن شاید تحریک انصاف ایسی پارٹی ہے جس میں انصاف نہیں ہے. اچھا, مطلب تحریک انصاف میں انصاف نہیں. 4 سال میں خامی کیا دیکھی ہے پی ایم آفس کے اندر, اور خوبیاں کیا؟ مطلب خامی یا خوبی کی بات نہیں ہے, مطلب جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر کام کرنا تھا شاید وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوا. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں, کتنی سیریسلی چیزوں کو لیتے ہیں. اس میں یہ کہ بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے لوگ گئے, لیکن جب آپ ایک جگہ ایک پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ جی کس بندے نے کس وقت میرا ساتھ دیا. مطلب وہ کیونکہ خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ریاست مدینہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ مطلب فتح مکہ کے بعد آئے ہیں تو ان کے ساتھ تو ان کے وہی پرانے ساتھی تھے, حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ, حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے. انہوں نے تو نہیں یہ کیا تھا کہ جو مدینہ کے نئے لوگ تھے ان کو اٹھا کے بٹھا لیا تھا. تو خان صاحب نے یہ کیا نا کہ جو بھی لوگ جس طرح کے بھی آئے, ڈفرینٹ پارٹیوں سے آئے, جو ساری پارٹیاں بدل کے آئے, آپ کے سامنے کی مثالیں, بہت ساری مثالیں, آئی کین کوٹ مینی نیمز بٹ آئی ول ناٹ. اچھا, تو میم یہ بھی بتائیے گا, پرائم منسٹر آفس کے اندر رہنا, اتنا کام کرنا, پھر اچانک راستے جدا کرنا, اور وہ بھی اس ٹائم جب خان صاحب جیل کے اندر ہے. میں نے راستہ تو جدا نہیں کیا. بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف پارٹی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو چیلنج کیا تھا, کیونکہ یہ میرے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہے کہ ایک بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ جی میں پیپلز پارٹی سے آیا ہوں 2 سال پہلے, اور وہ کلیم کر لے کہ جی میں چیئرمین ہوں.
تو اس میں یہ تھا کہ ہماری جیسے اتنی لمبی جدوجہد ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، مطلب اگر ہم کراچی سے شروع کریں تو جو ہمارے لیبر ونگ کے پریزیڈنٹ تھے زبیر خان، وہ بیچارے ابھی بہت سیریس حالت میں ہیں. اس طرح نعیم الحق چلیں وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. اسی طرح آگے آ جائیں ملتان، فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ہے انصاری صاحب تھے، ارشد انصاری صاحب. جب ہوتا تھا جوڈیشری کی موومنٹ میں تو وہ وہاں سے فیصل آباد سے لوگوں کو لے کے آتے تھے. مطلب اسی طرح ہمارے تھے رانا جو فیصل آباد کے ہی ہیں، وہ بھی بہت پرانے ہیں. اسی بہت سارے مطلب رانا راہیل ہیں، رانا بابر ہیں، اسی طرح آگے ملتان، شیخو پورہ. ویسے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے؟ جی مجھے بہت سخت اعتراض تھا کہ مطلب وی آر دا اسٹیٹ، جیسے اکبر ایس بابر صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبی جدوجہد کی پارٹی کی جو فورن فنڈنگ میں بھی، اور مطلب ہی واز دا نیئرسٹ پرسن ٹو عمران خان. مطلب ہماری جو 2011 یا 9 اس میں جو میٹنگز ہوتی تھی CEC کی، مطلب عمران خان انہی سے مشورہ کرتے تھے. جب سارے لوگ بات کر لیتے تھے تو آخری ڈیسیجن یہ ان سے پوچھ کے لیا جاتا تھا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، اب اکبر تم بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. تو وہ جو لوگ تھے، اسی طرح فوزیہ قصوری، وہ بھی روتے روتے گئی ہیں پارٹی سے. مطلب انہوں نے بھی بہت سیکریفائس کیا. تو جب وقت آیا کہ آپ لوگوں کو، جب پارٹی گرو ہوئی ہے اور مطلب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے 2011 کے جلسے کے بعد، تو پھر وہی لوگ جو تھے وہی نظر آنے لگے. پرانے سارے تو وہ میرا خیال ہے کہیں ان کو کنویں میں پھینک دیا یا کیا خان کیا. صاحب جیل کے اندر ہے، ان سے بیرسٹر علی ظفر صاحب ملاقاتیں کرتے، گور علی خان کرتے، شیر افضل مروت ان کی لیگل ٹیم، تو ان کے تھرو وہ پیغام بیچتے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے بیرسٹر گور علی کے اوپر، ان کو چیئرمین بنا دیے. تو پھر آپ خان صاحب کے فیصلے کے اوپر آپ کو نہیں، مجھے خان صاحب کے فیصلے کے اوپر میں کیسے مان لوں کہ خان نے کہا، کیونکہ ان لوگوں کو ایسے جانے کی. اور وہ جو علی بیرسٹر، یہ جو چیئرمین ہے علی گوہر، ہی واز اعتزاز احسن کی لاء فرم میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اسی طرح شیر مروت بھی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے. اسی طرح لطیف کھوسا کی لاء فرم کے لوگ ہیں. مطلب دے آر دا لائرز، دے آر گیٹنگ دا سیلریز. مطلب وہ کیس کرنے کی، کیس لڑنے کے پیسے لے رہے ہیں. تو ہم نے تو ساری زندگی کوئی پیسہ نہیں لیا، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں. تو اگر خان صاحب کوئی فیصلہ کرتے ان کے اوپر علیمہ خان، بشرا بیبو کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو کیوں مسئلے؟ آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علیمہ خان بیوی سے کہ خان کا یہ فیصلہ ہے اور مجھے اس کے اوپر مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے نا کہ علیمہ خان یا جو بھی ہے وہ تو ان کی بہن ہے نا، یا بشرا بیوی، مطلب دے آر ناٹ دا ممبرز آف PTI، وہ تو ان کے رشتے ہیں. مطلب ہم لوگ جو تھے جنہوں نے ساری زندگی دی ہے اور کام کیا ہے، مطلب ہمیں اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے. پارٹی ظاہر ہے جو بھی ہے، ہم مطلب پارٹی ایک نظریے کی بنیاد پہ بنی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے پارٹی کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کو برابر حق حاصل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن میں حصہ لیں. تو جب آپ نے پارٹی الیکشن کرایا، ایک دن میں آپ نے اناؤنس کیا ہے اور اگلے دن آپ نے سارے عہدے بھر دیے ہیں تھرو آؤٹ کنٹری، تو کہاں الیکشن ہوا، کیا ہوا؟ تو کم از کم اگر آپ نے فراڈ کرنا ہے تو کم از کم اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا پلاننگ سے کریں. مطلب وہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں جا کے آپ نے 40-50 لوگوں کو جمع کیا اور جی پارٹی الیکشن ہو گیا. کیوں؟ آپ کا G8 میں سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ آپ رکھیں، پیچھے بہت کھلا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ تو 1000 بندہ جمع ہو سکتا ہے. تو ویسے اگر دیکھیں آپ کا اتنا عرصے کا تعلق ہے خان صاحب کے ساتھ، تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے، چاہے میڈیا کے اندر، پارٹی کے اندر، ہر جگہ ہوتی ہے. تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ہی نورین کو مسئلہ کیوں ہے، اور نورین اس ٹائم کیوں نہیں سامنے آئی جب بیرسٹر علی ظفر اور گور علی خان پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کانفرنس کی اور انہوں نے نام لے لیا کہ خان نے ان کو منتخب کیا ہے بیرسٹر گور کو؟ بات وہی ہے نا کہ جب الیکشن کا کانفرنس کے ایک دم بعد آپ نہیں آئی منظر عام پر. نہیں تو لیکن وہ الیکشن تو چیلنج کیا نا، جب چیف مطلب الیکشن کمیشن میں یہ چیز چیلنج ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ خان نے جب ان کو کہا کہ گور علی خان کو منتخب کر لیا گیا، نورین باہر نہیں آئی سامنے. نہیں تو کیا پتہ میں نے اعتراض کیا ہو، لیکن شاید اس وقت میں میڈیا کے اوپر اتنی ہائی لائٹڈ نہیں تھی. اعتراض کس کے سامنے کیا؟ مطلب پارٹی آفس میں کیا. میں نے فون کر کے پوچھا ان سے کہ جی کیسے ہوا ہے، مطلب، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں ان چیزوں کو. مطلب یہ کون سا کوئی پراپر الیکشن ہوا ہے یا کون سی ایسی بات ہے. ہم نے تو الیکشن کمیشن کے جو وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے پریشرز، اس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے. ٹھیک. پرائم منسٹر آفس کے اندر خان کے کون سی غلط پالیسیاں تھیں جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا تھا؟ اب خان صاحب کی پالیسیز تو جو بھی تھیں، جیسے بھی تھیں، اب آپ دیکھیں اس وقت جو پرائم منسٹر آفس میں تھے تو جتنے بھی آپ کے 20-21 جو تھے ایڈوائزرز، وہ میرا خیال موسٹلی جو تھے وہ آپ باہر سے آئے ہوئے تھے.
تو آپ جو کم از کم ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے جو کہ آپ کے ساتھ تھے، جن کو آپ کی سائیکی کا پتہ تھا. جیسے نعیم الحق تھے، ہی واز ود عمران خان سنس 1983. تو لاسٹلی جب ان کے جو میں نے حالات دیکھے، مطلب ہی واز کینسر پیشنٹ، لیکن یہ کہ مطلب ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. مطلب ان کا آپ نے خان صاحب کو کچھ بتایا تھا کہ پی ایم آفس کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جن لوگوں نے بتایا انہوں نے اس کی کہاں سن لی، ہم نے تو کوئی نہیں بتایا. ظاہر ہے ہم نے تو اگر بتایا تو ظاہر ہے میں تو نعیم الحق کو بتا سکتی تھی، یا جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے ان کو بتا سکتی تھی. ڈائریکٹلی خان صاحب کو تو نہیں بتا سکتے تھے نا، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس میں مشکل ہوتا ہے کوئی چیزیں کہنا یا بتانا. پاکستان کو کون سنبھال سکتے اس ٹائم کرنٹ سچویشن میں؟ پاکستان کو جو ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان کی عوام اگر صحیح فیصلے کریں تو وہی لوگ آگے آئیں کہ جن کا جو بہتر طریقے سے پاکستان کو چلا سکیں. کیونکہ میرا یہ ہے کہ آپ، بلکہ ابھی میں لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بندہ کس پارٹی سے ہے، اس سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی ریپیوٹ اچھی ہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے. دا پرسن ہو از دا ڈوئر، مطلب ان بائسڈ کہ وہ کس پارٹی سے ہے، کس برادری سے ہے اور کس جگہ سے ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو کام کرنا ہے اور جو نیک نیتی سے کام کرنا چاہیں پاکستان کے لیے، ان کو آنا چاہیے. کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے، یہ ملک ہے تو باقی سب چیزیں ہیں. نواز شریف کیسے انسان ہے، باہر سے آ گئے ملک کو مجھے سنبھالنے؟ نواز شریف کو میں نہ جانتی ہوں نہ میں ان کو کمنٹ کروں گی. اگر وہ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسیز ہیں. بٹ آئی کانٹ ٹاک اباؤٹ ادرس، دا پیپل whom I don't know. نورین فاروق صاحبہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے؟ نہیں، میں نے الیکشن کے لیے ابھی پیپر وغیرہ جمع نہیں کرائے اور نہ ہی میرا ایسا کوئی تھا. لیکن یہ کہ اگر مطلب ہوا کہ کوئی سیٹس آگے ریزرو سیٹ پہ کسی نے ریکمینڈ کیا، اگر کوئی چاہے گا کہ میری قابلیت سے، میری اہلیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس ملک کے لیے کام کرنا چاہوں گی اور کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر کہ آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے اس کرنٹ سچویشن میں، تو کس نے کیا؟ واقعی کسی نے لانچ کیا؟ میرے دل نے لانچ کیا ہے، میرے دماغ نے مجھے لانچ کیا ہے، باقی تو مجھے کوئی لانچ نہیں کر سکتا. کیونکہ میری جو ہے آئی ایم ایجوکیشنسٹ اور میری جو ہے کوالیفیکیشن بھی میرے خیال MA ہی ہے. تو اس میں یہ کہ میں چیزوں کو بہت ڈیپلی انالائز کرتی ہوں اور اپنی سوچ اپنے عمل سے فیصلے کرتی ہوں. تو نورین صاحبہ کیا پیغام دیں گی ان لوگوں کو، اگر لیٹ سپوز ہم تو بینگ اے جرنلسٹ اگر ہم کہہ دیں ہم باہر ہوتے ہیں، باقی عوام بھی باہر، نورین صاحبہ نے پی ایم آفس کے اندر 4 سال گزارے، تو ان کو کیا لگ رہا ہے ہونا کس طرح چاہیے؟ پاکستان کے فیصلے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں، کیا وہ قوم کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، جب پاور آتی ہے نا تو ہم اس جگہ پہ جو پیرامیٹر ہوتا ہے نا، اس جگہ میرا یہ ہے کہ پاور کو نیچے تک لے کے آئیں. مطلب لوگوں کو امپاور کریں، ایک سسٹم ڈیولپ کریں اور گراس روٹ تک جائیں کہ آپ کو پرابلمس کا پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کی پلس کیا ہے، عوام کی تکلیف کیا ہے. مطلب جب آپ ادھر بیٹھے ہوں گے آپ کو نیچے بالکل کچھ نظر نہیں آتا. تو جب آپ لوگوں کو امپاور کریں گے، ایک اچھی ٹیمز بنائیں گے، تو دین یو ول بی ایبل ٹو نو کہ لوگوں کے اصل پرابلمس کیا ہیں، کہاں پہ ان کی پلس پہ ہم نے ان کو ان کی تکلیفوں کا ازالہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 4 سال جو فیصلے اندر ہوئے، جو کام کیا گیا، وہ قوم کے لیے اچھا تھا یا برا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 4 سال آپ کے سامنے رزلٹ کیا نکلا؟ جی میرے اگر مطلب اچھا ہوتا تو شاید ان کو اور موقع مل جاتا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب مطلب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت مہنگائی کا کیا حال تھا، لوگوں کے کیا حالات تھے. اگر مطلب وہی بات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو پھر جو ان کو نکالا گیا، اٹس ڈسگائز ان مطلب بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اگر رہ جاتے تو شاید لوگوں نے اگلا ووٹ نہیں دینا تھا. یہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ وہ باہر نکلے ہیں تو لوگوں کا، آپ کو پتہ ہماری قوم تو ایموشنل قوم ہے. مطلب وہ تو جو بس جس کو کوئی سوئی چبھے کچھ بھی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، فوراً ان کی ہمدردیاں اندر سے جاگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال پروگرام ختم کرتے. خان صاحب جیل کے اندر ہے تو اس کے اوپر نورین نے ہنسنا ہے یا رونا ہے؟ نہیں، میں اگر وہ جیل کے اندر ہیں تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے نا جیل کے اندر. مطلب اگر وہ پہلے بھی جیسے فورن فنڈنگ کا تھا، مطلب کتنے سال وہی بات ہے کہ رسیدیں مانگتے رہے. آپ نے نواز شریف سے رسیدیں مانگی، اس نے دے دی. آپ اپنی پارٹی کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شتر مرغ جو ہوتا ہے نا، وہ ریت کے اندر سر دے دیتا ہے کہ شاید میں سیف ہوں.
تو یو ڈونٹ ہیو ٹو رن اوے فرام دا تھنگس. صحیح. آپ کو ان کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے. اگر آپ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی پلی کریں کہ جی میں یہ میرے پاس چیز ہے, یہ میں نے صحیح کیا اور میں بے قصور ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ عدلیہ میں ہیں, نیب میں ہیں, کسی میں, تو پروف کریں. مطلب ڈینائل از ناٹ اے وے آؤٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ نورین صاحبہ موجود تھے پروگرام میں. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.